بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کے بعد انسان کی زندگی کو سنوارنے اور فلاح کے مقام تک اس کو پہنچانے میں چونکہ سب سے بڑا دخل اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت اور آخرت کی فکر کا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں ان دو چیزوں کے پیدا کرنے کی خاص کوشش فرمائی۔ کبھی اس خوف و فکر کے فوائد اور فضائل بیان کرتے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال اور آخرت کے ان سخت احوال کو یاد دلاتے جن کی یاد سے دلوں میں یہ دونوں کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت حنظلہ ابن ربیع رضی اللہ عنہ کی چند احادیث جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہیں، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس کا خاص موضوع یہی تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آخرت اور دوزخ و جنت کے متعلق آپ کی ارشادات سنتے تو ان کا یہ حال ہو جاتا کہ دوزخ و جنت گویا ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اللہ کے قہر و جلال اور قیامت و آخرت کے لرزہ خیز ہولناک احوال کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے کہ وہ جسے چاہے معرفت عطا کرتا ہے اور اس شخص کو صاحب کشف کر دیتا ہے، اپنا قرب عطا کرتا ہے، اور اللہ کا قرب نہایت شان والے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بعد انسان پہ کھلتا ہے کہ جو انسان اس دنیا میں دل لگائے بیٹھا ہے کہ یہ عارضی دنیا ہے اور جو اعمال کرتا ہے اس کے اجر آنے والی دنیا میں ضرور ملنا ہے، جہاں اللہ پاک سوال و جواب کے بعد انسان کے نامہ اعمال کے مطابق اسے جنت یا دوزخ میں جگہ دے گا۔ بے شک جنت انسان کے لیے خوشبودار اور سکون دہ اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کی جگہ ہے، اور اس کے برعکس دوزخ بھی بے شک ہمیشہ رہنے والی ہے، لیکن وہاں درد، خوف اور مایوسی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ مجھ پر اللہ پاک نے منکشف کیا، اگر تمہیں بھی اس کا پورا علم ہو جائے اور تمہاری آنکھوں کو بھی سب نظر آنے لگے جو میں دیکھتا ہوں، اور تمہارے کان بھی وہ سب کچھ سننے لگیں جو میں سنتا ہوں، تو تمہارا چین و سکون ختم ہو جائے، تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم غیب کی وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، وہ آواز سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، آسمان چرچرا رہا ہے اور حق ہے کہ وہ چرچرائے، قسم ہے اس رب ذوالجلال والاکرام کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمان میں انگلی رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور اپنا ماتھا رکھے سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو اور بستروں پر اپنی بیویوں سے کبھی بھی لطف اندوز نہ ہو سکو، اور اللہ سے نالہ و فریاد اور گریہ وزاری کرتے ہوئے بیابانوں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے۔ اسی حدیث کو نقل کر کے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ معنی یہ ہیں کہ حضرت ابو ذر اس وقت کے خوف سے لرزہ خیز تھے کہ جب اللہ پاک سے روبرو ہوں گے اور اللہ پاک کو ان کے سوالوں کے جواب میں کیا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو علم کی جو ذرائع عقل و حواس وغیرہ عطا فرمائے ہیں، ان کی دسترس صرف اسی عالم شہود تک محدود ہے، عالم غیب تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ اس لیے غیبی حقائق کی دریافت اور ان کے بارے میں علم و یقین حاصل کرنے کی راہ ہمارے لیے یہی ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی سماع و مشاہد اور ان کی خبر پر ہم اعتماد کریں اور یقین لائیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ کو انسانوں سے چونکہ خلافت عرضی کا کام لینا ہے، اور وہ جبھی ممکن ہے جب انسان اس دنیا میں اطمینان اور سکون کے ساتھ رہ سکے، اس لیے وہ حقیقتیں اور وہ چیزیں جو عام انسانوں سے پردہ میں رکھی گئی ہیں، جن کے انکشاف کے بعد آدمی اس دنیا میں سکون سے نہیں رہ سکتا، مثلاً قبر کا یا دوزخ کا عذاب اور اس طرح قیامت کے لرزہ خیز مناظر، اگر اس دنیا میں ان کو برائے العین دیکھ سکیں تو پھر اس دنیا میں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، بلکہ
زیادہ دنوں تک زندہ بھی نہیں رہ سکتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو جو خاص کام لینا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ پر ان چیزوں کا انکشاف کر دیا جائے اور ایک درجہ پر ان حقائق کا مشاہدہ آپ کو کرا دیا جائے، تاکہ آپ کے اندر عین الیقین اور حق الیقین پیدا ہو جائے، جس کی آپ کے منصب عالی اور کار عظیم کے لیے ضرورت تھی۔ اس لیے اس قسم کے بہت سے غیبی حقائق آپ پر منکشف کیے گئے، اور اسی کے ساتھ حکمت خداوندی نے آپ کے قلب مبارک کو وہ غیر معمولی طاقت بھی بخشی کہ اس کے انکشاف اور مشاہدہ کے باوجود آپ اپنے تمام فرائض منصبی کو باحسن و بخوبی انجام دے سکیں اور دنیا میں ایسی جامعہ اور معتدل زندگی گزار سکیں جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہر قسم اور ہر طبقہ کے انسانوں کے لیے نمونہ بن سکے۔ اللہ پاک ہماری دنیا و آخرت اچھی کر دے۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی کے معاملات پیدا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ آمین۔